حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کفار کے کچھ تہوار آتے ہیں، میلے ان کے ہوتے ہیں، مسلمان بھی اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں اور شرکت بھی کرتے ہیں. یہ کرنا کیسا ہے؟ اسلام جو ہے ایک جدا والا مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخلہ ایسا ہو کہ پھر کفر کی علامات، کفر کے اثرات میں سے کوئی بھی شے پھر اس مسلمان کے ساتھ متعلق نہیں ہونی چاہیے. مسلمان ہر شے سے دور ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اسی طرح قرآن پاک کے اندر وہ من یتولہم منکم فانہ منہم، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. تو اس طرح کی بہت ساری نصوص ہیں جن میں واضح طور پر فرمایا گیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کا اپنا دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو ہمیں کفار کے طریقوں سے، ہمیں کفار کے عقائد، ان کے تہوار، ان کے طریقوں سے اور ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا. مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں والے کام کرے، کفار والے کام کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے. تو اب کفار کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں ان میں شرکت کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے، بلکہ ایک اور حدیث مبارک میں اعلیٰ حضرت علامہ نے کنز العمال کے حوالے سے اس کو نقل فرمایا کہ من کثر ثواب قوم فہو منہم، جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہے. تو اب کفار کا میلہ ہے، کفار کا تہوار ہے، کفار کی عید ہے، اس میں اگر مسلمان شرکت کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کو اس میلے کو بڑھا رہا ہے، ان کی تعداد کو بڑھا رہا ہے. تو جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہے. تو اب جو کسی بھی کافر، کسی بھی طرح کے کافر کے کسی بھی طرح کے مذہبی تہوار میں شرکت کرتا ہے وہ ان آیات و احادیث کو اپنے سامنے رکھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ ان سے دور رہو. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی مشابہت سے بچو، تو اس لیے ہم ان کی مشابہت سے بچیں گے. تو ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہے کہ ہمارے ملک میں کفار رہتے ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، ان کے تہوار ہیں، ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑیں گے. نہ ہم ان کے تہواروں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہیں، نہ اس کی تعریف کرتے ہیں. ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے تہواروں سے غرض ہے، ہمیں اپنے معاملات سے غرض ہے، ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض ہے. ہم اپنی خوشیاں منائیں گے اور اپنے لیے ہم غور کریں گے. تو دوسروں کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم کرو، تو کفر ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ کرو. ہاں یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے جو مرضی کرتے ہیں، وہ ان کے اعتبار سے جو مذہبی آزادی ملتی ہے، جو شریعت کی روح سے جائز ہے اس کے مطابق کرتے ہیں تو وہ کریں. ہم اس میں کسی بھی طرح انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم اس میں کسی بھی طرح اپنا تعلق نہیں رکھیں گے. تو اب یہ تو ہمارے ہاں ایک بلا اور ایک وبا کی طرح چیز پھیلے ہوئے، مختلف جو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے تہوار آتے ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. عوامی ہیں، غیر عوامی ہیں، عوام ہے، خواص ہیں. تو حکم شریعت سب کے لیے، اللہ کا حکم سب کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب کے لیے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے صرف ذاتی تعلقات یا ذاتی مفادات یا صرف دنیا داری کے چکر کے اندر یہ نہ دیکھے کہ میں یوں شرکت کروں گا تو لوگ بڑی دعویٰ کریں گے میری، اور میں فریقین کے درمیان حرب العزیز بنوں گا اور وہ بھی جو گروپ مجھے بڑا اچھا سمجھے گا اور بڑا مجھے روادار خیال کرے گا. رواداری وہ جو اسلام کی حدود کے اندر ہے، رواداری وہ ہے. تو جو رواداری اسلام کی حدود کے اندر ہے اتنی رواداری ہم کریں گے. تو یہ ہماری رواداری ہے کہ ہم ان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ مداخلت نہیں کریں گے. کیوں کرتے ہو؟ وہ کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں ضرر نہیں، تو ہم نے انہیں ان کی آزادی پر چھوڑا ہوا ہے، تو لہذا ان کو کرنے سے ہم اس کے اندر کسی بھی طرح شرکت نہیں کریں. تو عوام یا خواص بہر صورت اپنا محاسبہ کر کے اس فیل سے بچنا چاہیے. یہ گناہ بھی ہمارا بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح حضور یہ بڑی فرینڈشپس ہو جاتی ہیں، کفار سے دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان سے دور رہنے کا حکم ہے، تو اگر کوئی ایسے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سلسلے میں موجود ہیں کہ جن کی کفار سے دوستی ہے، ان سے میل جول ہے، تو ایسا رکھنا بھی کیسا؟ اس میں دو چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. کفار سے تعلق رکھنا، دوستی رکھنا، اس میں دو چیزیں اگر پیش نظر ہے تو تقریباً شرعی مسائل کے اعتبار سے بھی عمل ہو جائے گا، اور جو فوائد یا مفاسد ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر آئیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. پہلے تو اپنی نیت کو دیکھیں کہ نیت کیا ہے.
مثال کے طور پہ ایک آدمی کفار سے ملتا ہے اور اس نیت سے ملتا ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دے، تو اس کا ملنا تو بہت ہی اچھا ہے کہ یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مل رہا ہے۔ تو جو مبلغین، جو علماء کفار کے ممالک میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ نشستیں کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کو اسلام کی حقانیت بتاتے ہیں، تو ان کا فعل تو اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے۔ اور یہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کفار ہی کی طرف جاتے تھے اور ان کو اسلام کی، اپنے دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح تحفے تحائف دینے کا سلسلہ ہے، یا ان کو ویسے میل ملاقات ہے، کسی کا مل بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں، مقصد اس کے اندر ہے کہ اس کو اسلام کی طرف راغب کرو، اسلامی تعلیمات جس کو پہنچاؤ، یہ ایک ہے نیت کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ کسی سے تعلق دوستی ہے تو اس کو اس کے نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے، ابتدا نیت کے اعتبار سے اور انتہا اس کے نتائج کے اعتبار سے۔ اب نتائج کیا ہے؟ ایک آدمی کسی سے ملتا ہے اور ملنے سے اس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ میرے ملنے سے یہ آدمی اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، میرے ملاقات کی وجہ سے یہ اسلامی سی ڈی سننا شروع کر دی، اس نے اسلامی بیانات سننا شروع کر دیے۔ اب یہ صورت ہے، یہ تو بہت اچھی صورت ہے، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ٹھیک۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار سے ملنے کی وجہ سے اس کے دل میں کفار کے خلاف جتنا اسلامی جذبہ ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کی طرف میلان بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ ان کو برا سمجھتا تھا، آپ کہتا نہیں یار یہ بھی تو اچھا ہی ہے نا، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ یا معاذ اللہ یہ ان کے ساتھ مل کر ان کے مذہب کو پڑھنا شروع کر دیا، اس نے ان کے مذہب کو جو ہے یہ اچھا سمجھنے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اعلیٰ حضرت رحمہ اس سلسلے میں فرما دے کہ ایسی دوستی کو آگ سمجھے، یہ دوستی آگ ہے اور بڑی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی نتیجے کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو پھر ان سے باہر صورت کنارہ کشی اختیار کرے، پھر دیگر تمام فوائد اور تمام منافع کو جو صرف نظر کرے اور اس سے فوری طور پہ کنارہ کشی اختیار کرے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے کہ بھول کر تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ، اللہ کے دشمنوں کے پاس بھول کر بیٹھ جاؤ، تو فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو لہذا اس میں ملنے کے اندر عوامی طور پر تو یہی چاہیے کہ نہ ملے، کیونکہ عوام کے اندر ایسا اول تو تبلیغی شعور نہیں ہوتا، دوسرا تبلیغی ذہن ہے تو وہ معلومات نہیں ہوتی، یہ نہ کہ اس کو تبلیغ کرنے کے چکر میں اس کی تبلیغ سے متاثر ہو کے بیٹھا ہوا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر دوستی کی حدود ہے کہ کافر کے ساتھ ظاہری تعلقات بھی جو ہیں وہ ظاہر تک وہ محدود ہے۔ اگر دل اس کے ساتھ ایسا مائل ہو رہا ہے کہ دیکھنے والا بولتا ہے ماشاءاللہ کیسی دوستی ہے ان کی آپس میں، جو بڑے بھائی بھائی لگ رہے ہیں، تو اگر محلے تہمت بن جائے کافر کے ساتھ دوستی کہ دیکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ مسلمان سے تو ایسی دوستی کرتا نہیں ہے، کافروں سے بڑی اس کو لگی ہوئی ہے، اگر محلے تہمت بنتا پھر اس سے بچے گا۔ تو لہٰذا یہ سارے فوائد، مفاسد، منافع ان سب کو سامنے رکھے دوستی کرنے کی اجازت ہے۔ اور چونکہ عمومی طور پر عوام ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا تھی، دل مائل ہونے کا پتہ نہیں چلتا، اور پتہ چلتا تو وہ ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاں جن سے تعلقات توڑنے کا حکم ہے وہاں پر تعلق توڑنا جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے اور مروت ہے، لحاظ ہے، اخلاق ہے، اب کیسے منع کریں، اس سے محلے دار ہے، پڑوسی ہے، اور جو ہے وہ رشتہ داری ہے یا کاروباری تعلق ہے، یا وہ تو بڑے اچھے طریقے سے اسلام لیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایسی مروت کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے اس کا لحاظ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ ایسی لحاظ مروت نہیں کی جائے گی تو اب عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ابتدا ہی سے اس سے دور ہی رہیے۔ بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں عوام کے لیے بہتر ملی ہے کہ دوستی نہ کی جائے۔ عموماً انٹرنیٹ پر اس طرح کی دوستیاں ہو جاتی ہیں تو دوستی ہے اور آگے جا کے اس کی طرف کہیں میلان نہ ہو جائے۔ بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ آگ ہے، علماء اور وہ لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، سنتوں کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے تو درست ہے۔